بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه الملعونين وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن الكتاب وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صلوات. باجماعت باواز بلند صلوات پڑھیں. دعا ہے رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں آپ کا اس مقام پہ حضرت کی شہادت کی مناسبت سے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہم سے وہ پڑھائے یا ہمیں وہ پڑھنے کی توفیق دے جس سے اللہ اور محمد و آل محمد راضی ہوں، اور آپ کو وہ سننے کی توفیق دے جس سے محمد و آل محمد اور اللہ راضی. حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں خالق تعجیل فرمائے اور بانی مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو خالق مقبول فرمائے. آپ جتنے بھی سادات المؤمنین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی بھی تمنائیں رکھتے ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں خالق سب کی تمناؤں کو پورا فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. دعا ہے رب العزت اس مملکت خداداد پاکستان کی محافظت فرمائے اور پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے نجات عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. آپ کی خدمت میں ایک مشہور آیت ہے اور تقریباً اس پہ کافی گفتگویں آپ سن چکے ہوں. میں نے بھی سرنامہ کلام میں اسی آیت کو تلاوت کی. یسألونک عن الروح. اے میرا حبیب، یہ میرے لفظ ہیں، آیت میں نہیں. اے میرا حبیب، تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. ان کے جواب میں کہہ دے قل الروح من امر ربی. روح امر پروردگار ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا. علم میں سے تھوڑا سا علم تمہیں. ہماری گفتگو آج کی حضرت کاظم صلوات اللہ علیہ کے عنوان سے میرا اور آپ کا پہلی ملاقات ہے. مومن کے لیے اجنبی کوئی نہیں ہوتا. ہم ایک دوسرے کے مزاجوں سے آشنا ہوتے ہیں. آیت یہ علم تلاوت کرنے کا ایک مقصد ہے اور ہدف ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی علم کے ذریعے سے ممکن ہے. جہالت کے ذریعے سے کبھی بھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. علم انسان کے لیے
فردی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، کمال کا پہلا زینہ ہے۔ لیکن ٹرمنالوجیز کو یاد کر لینا علم نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، چند اصطلاحات کو یاد کر لینا علم نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے آگے موضوع کی طرف بڑھنا ہے، اس لیے اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ اصطلاحات کا نام علم نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ علم جسے انسان علم سمجھ رہا ہے، یہی علم اسے نجات کی بجائے پستی کی طرف دھکیل دے گا۔ بہت سارے علوم ایسے ہیں جو کمال کی طرف لے جانے کی بجائے انسان کو پستی کی طرف، زوال کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر کون سا علم ہے جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے؟ یہ ٹرمنالوجیز علم نہیں ہے۔ پھر علم کیا ہے؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اللہ کا علم نور الہی ہے، اللہ جس دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ ظرف کی طہارت، ظرف کی قداست، ظرف کی تطہیر، ظرف کا تزکیہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ظرف کا تزکیہ نہ ہو تو علم وہاں نہیں آ سکتا۔ سادہ سی مثال دے کے آپ کی، مثلا دودھ جو ہے یہ مادی نور ہے اور علم اللہ کا نور ہے۔ صبح صبح گوالا جب آتا ہے نا، دھک الباب کرتا ہے، آپ بچے سے کہتے ہیں بچہ گوالا آیا دودھ لے لو۔ بچہ برتن لے کے گوالے کے پاس جاتا ہے، گوالا سب سے پہلے برتن چیک کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ کہیں کوئی گندگی تو نہیں لگی، کہیں کوئی غلاظت تو نہیں لگی۔ اگر لگی ہو تو گوالا فوراً کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ اپنی ماں سے کو پہلے اسے صاف کرے تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ بھائی گوالا یہ جانتا ہے کہ یہ مادی نور کسی نجس اور غلیظ برتن میں نہیں جا سکتا، تو اللہ اپنے نور کو کیسے کسی نجس برتن میں ڈال سکتا ہے؟ بات چاہیے برتن، ظرف کی طہارت۔ اب اس سے آگے بڑھے، تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھے۔ ایک پاؤ کا گلاس ہے، ظرف میں صلاحیت ہے 1 پاؤ آنے کی، اور آپ نے دودھ لینا 1 کلو۔ ماں نے برتن اٹھا کے دے دیا 1 پاؤ والا۔ گوالا کہے گا بیٹا یہ اس میں صرف 1 پاؤ ٹھہرے گا، باقی ضائع ہو جائے گا، جاؤ پورا برتن لے آؤ۔ تاکہ اللہ جتنی ظرف کی صلاحیت ہوتی ہے اتنا علم دیتا ہے، اس سے زیادہ علم نہیں دیتا۔ تھک تو نہیں رہے؟ ماشاءاللہ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ ممکن ہے آپ کے لیے، آپ ماشاءاللہ قدیمی ہیں، آپ کی معلومات میرے پاس ہیں انشاءاللہ، اور صاحبان ادب بھی ہیں، آپ کی زبان بھی ماشاءاللہ مادری بھی اردو ہے، فطری بھی اردو ہے، ہم تو پنجابی دیہاتی لوگ ہیں۔ ممکن ہے بعض الفاظ میں آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل پیش ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ میں اس انداز میں پڑھوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بھائی یہ برتن ہے چھوٹا، علم ہے زیادہ۔ اس کی مثال میں سادہ دوں آپ کو، قرآن کے اندر کی مثال۔ قرآن کی مثال دوں تو زیادہ جلدی سمجھ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پہ، میں اپنے انداز میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، لب مطلب قرآن میں ہے۔ ایک دفعہ سوچا کہ میرے سے بڑا عالم کو آواز قدرت آئی، موسیٰ تیرے پاس تو علم ہے ہی، جاؤ میرے عبد سے علم لو۔ توجہ ہے، میرے
عبد سے علم لو۔ پروردگار تیرا عبد ملے گا کہاں؟ نشانی کیا ہے؟ کہا سمندر کے کنارے چلو، اپنے ہاتھ میں مردہ مچھلی لے لو، جہاں یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ لینا وہاں عبد ہے۔ معلوم ہوا جس کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے وہاں آ کے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھیے گا بات کو۔ بہت سارے لوگوں نے یہ زہری حیات لی۔ جہالت سے بڑی کوئی موت نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی حیات نہیں ہے۔ تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے تم اپنی جہالت کی موت کو ختم کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے، اور علم ملے گا تمہیں عبد کے ذریعے سے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ توجہ فرمائیے گا۔ اولو العزم نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے۔ علم کے لیے چلے عبد صالح کی طرف۔ اس مقام پہ قصہ قضیہ آپ نے سنا ہوا، ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے ساتھ ہی حضرت نے یہ سوال کیا کہ اے عبد الہی، اللہ نے جو تجھے علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے دے۔ تو جو ہے اس میں سے کچھ مجھے دے۔ تو اس عبد نے یہ جواب دیا، اس عبد نے یہ جواب دیا کہ اے موسیٰ، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کچھ علم ایسے ہیں جن پہ اولو العزم نبی بھی صبر نہیں کر سکتے۔ قرآن کی بات ہے نا، آپ کی جیب سے تو نہیں نکال قرآن میں ہے۔ اور پھر طے ہوا تین مقامات پہ، تینوں مقامات پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا اور جدائی ہو گئی۔ قصہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ ظرف میں جسارت نہ ہو جائے چونکہ نبی اللہ کے بارے میں گفتگو ہے، کیونکہ عبد کا ظرف علم تھا، وہ اس موسیٰ علیہ السلام کا ظرف نہیں تھا۔ تو اللہ نے جو عبد کو علم دیا وہ کمال کا تھا۔ اب جملہ سنیے، جب یہی عبد الہی کسی مشکل میں پھنسے، علمی مشکل میں، تو جس دروازے پہ آ کے اپنی مشکل حل کرواتا ہے وہ دروازہ ہے اہل بیت کا۔ اب سوچئے کہ اہل بیت کے پاس کتنا ہے۔ چند اصطلاحات یاد کر لینے والے ڈاکٹر بن جائے نا، انجینئر بن جائے، اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں۔ ہمارے جیسے مولویوں کو چار مسئلے یاد ہو جائے تو کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ نہیں بھائی، علم اور چیز ہے، علم کمال ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کمال تک، علم اگر نہ ہو تو انسان پستی کی طرح جاتا ہے۔ علم انسان کی فردی زندگی، اکیلے کی زندگی میں بھی کمال کا ذریعہ ہے، معاشرتی طور پہ بھی کمال کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ جب پیغمبر اسلام کی صفات کو قرآن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، مثلا سورہ جمعہ میں 4 مقامات پہ یہ آیت ہے مختلف الفاظ میں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیات الہیہ کی تلاوت پہلے کرتا ہے، پھر تزکیہ کرتا ہے، پھر علم دیتا ہے۔ معلوم ہوا تزکیہ پہلے ہے اور علم بعد میں ہے۔ جب تک ظرف کا تزکیہ نہ ہو تب تک علم نہیں آتا۔ علم تب آئے گا جب ظرف پائے گا۔ ظرف کی طہارت کا نام ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے کی بات ہے، صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے کی بات ہے، نجف میں ایک طالب علم تھے، 18 سال رہے وہاں پہ۔ ماں باپ نے خط لکھا کہ بیٹا آپ تو کافی عرصہ پڑھ لیا ہوگا، اب آؤ اپنے علاقے میں آ کے تبلیغ کرو۔ قرآن کا بھی حکم یہ ہے نا کہ ایک گروہ جائے علم حاصل کرے اور پھر واپس آئے اپنی قوم میں جا کے انذار کرے۔ اب آ کے انذار کرو۔
اور جب اس نے خط پڑھا تو کہنے لگا میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، وقت ضائع کیا. اٹھائی مفاتیح الجنان، گیا مولا کائنات کے روضہ مبارک، زیارت امیر المومنین پڑھی، گریہ کیا، مناجات کی. اسی گریہ کے عالم میں سو گیا. عالم خواب میں مولا کائنات کو دیکھا. مولا کائنات نے اسے بلایا اور فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اٹھا تو عالم تھا. توجہ نہیں فرما رہے؟ جب اٹھا تو عالم تھا، عالم تھا. دوسرے دن جب درس دے رہا تو شیخ انصاری کے شاگردوں نے دیکھا بھئی یہ تو پھراٹو گھومنے پھرنے والا، یہ کیا پڑھائے گا؟ درس میں بیٹھ گئے. جب انہوں نے سنا تو کمال کا درس دے رہا تھا. اپنے استاد کی درس میں دیر ہو گئی. شیخ مرتضیٰ انصاری نے پوچھا بھئی دیر کیوں کی؟ کہنے لگے وہ جو فلاں آدمی ہے نا پھراٹو، وہ درس دے رہا تھا، کمال کا درس دے رہا تھا. تو اعلیٰ مرتضیٰ انصاری نے فرمایا کہ اسے جا کے کہو کہ جس ہستی سے تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اسی ہستی سے وَلَضَّالِّينَ تک پڑھی ہوئی ہے. حوصلے سے چل. معلوم ہو علم کسی اور چیز کا نام ہے، ہم جسے سمجھ رہے ہیں وہ اور چیز ہے. اصطلاحات علم نہیں ہے، علم اللہ کا نور ہے. اور جب یہ نور علم انسان کے وجود کے اندر اترتا ہے تو یہ وجود انسان پھر تکبر نہیں کرتا بلکہ اس میں خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے. حاکمان وقت نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس باب علم کو بند کیا جائے. ایک مشہور ہے امام برادران اہل سنت کے، توجہ ہے سرکار؟ میں اپنے اس موضوع کی طرف رخ موڑ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ آئے ایک دن چھٹے امام کی بارگاہ. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے توجہ فرمائیے گا. امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آگے کہنے لگے مولا میں نے دیکھا ہے آپ کا بیٹا قاسم صلوات اللہ علیہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں اور آگے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. تو نماز تو نہیں رہتی نا، نماز میں تو پرابلم پیش آ جاتی ہے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ سے. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے کو آنے دو وہی بتا دیں گے. اسی اثنا میں حضرت قاسم صلوات اللہ علیہ بھی تشریف لائے اور امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے آپ سے. امام علیہ السلام نے فرمایا پوچھو. کہنے لگا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں، ربط ٹوٹ جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان کا ربط ٹوٹ جاتا ہے جس نمازی اور اللہ کے درمیان میں فاصلہ ہو. جو ہے فاصلہ ہو، جہاں فاصلہ نہ ہو وہاں ربط نہیں ٹوٹتا. یہ ہے اللہ کا قرب جسے کہ نصیب ہو جائے. ائمہ اس قرب الہی کی منزل پہ پہنچتے. یہی شخص ایک دن آگے کہنے لگا، اس کا نظریہ تھا کہ خیر و شر سارا جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. توجہ ہے؟ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد. آگے کہنے لگا خیر و شر بھی اللہ کا نظریہ ہے، بہت سارے لوگوں کا بھی ہے. حضرت نے فرمایا بالکل بچپنا ہے حضرت. یہ آیا تھا امام چھٹے امام سے سوال کرنا، امام کا بچپنا ہے. اور امام علیہ السلام نے پوچھا کس لیے آئے؟ میں واقعات اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوں، لب مطلب تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں ہو. کس لیے آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا سوال ہے میرا.
میں کیا سوال ہے؟ اللہ کی طرف سے خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور میں تیری اس بات کا 3 مطلب نکلتے ہیں۔ کتنے مطلب نکلتے ہیں؟ 3۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ کام صرف اللہ کرواتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور تو مل کے کرتے ہو۔ تیسرا ہے کہ تو اکیلا کرتا ہے۔ تو جو ہے سرکار امام علیہ السلام نے تینوں شرکوں کے جواب دیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ کرواتا ہے برائی، تو پھر قیامت کے دن سزا کس بات کی؟ جب میں نے کیا ہی نہیں، کروایا اس نے، مجھے کس بات کی سزا؟ اور اگر تو کہتا ہے کہ اللہ اور میں نے مل کے کام کیا، تو اللہ شریک ہے طاقتور، میں ہوں کمزور، تو جو ہے نا سرکار، کمزور کو طاقتور سزا کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے سزا ملنی چاہیے طاقتور کو، تو پہلے تو اللہ کو سزا ملنی چاہیے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا بس ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ برائی ہماری طرف سے ہوتی ہے، تبھی قیامت کے دن ہمیں سزا ملے گی۔ یہ وہ مقام علمی ہے ائمہ، جس پہ اللہ نے ان کو فیض کیا۔ اس علم کی بنیاد پہ ائمہ ہمیشہ کمالات میں رہے۔ اور یہ زندگی کے ایک عجیب ہے، بعض مسائل میں ممکن ہے یہ واقعات ظاہر زندگی کی تاریخ اور حدیث آپ نے سنی ہوگی، سمجھی ہوئی ہوگی، ظاہر طالب علم ہونے کے عنوان سے ہم وہی پڑھیں گے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں پڑھ سکتے نا۔ ہمارے ہاں میں اعلیٰ صاحب سے گزارش کر رہا تھا، راز صاحب بھی تشریف فرمائے، قرآن بھی اجنبی ہو گیا، حدیث بھی اجنبی ہو گئی، فضائل میں بھی اکثر چیزیں اجنبی ہو گئی، مسائل میں سے بھی اکثر چیزیں اجنبی ہو گئی، من پسند چیزیں پڑھی جاتی ہیں، من پسند چیزیں سنی جاتی ہیں، جو حقیقتیں ہیں وہ سننے کے لیے کوئی تیار ہی۔ معاشرے کی یہ پستی ہے۔ سیرت اہل بیت کو اپنے گھروں میں اس طرح بیان کرو کہ بچوں کے ذہنوں میں اتر جائے، تب بچے کمال کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے ہاں وہ رواج ختم ہو گیا۔ مثلا حضرت ابو ذر غفاری کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے ہیں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا مجھے پہچان لے، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ یا معاشر الناس ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ یہ محبت تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ کیا مطلب؟ علی کی محبت نہیں، علی کے 11 بیٹوں کی محبت پہ بھی۔ ہمیں سیرت و کردار کا علم ہو۔ زمانے میں بات علم پہ چلی تو علم پہ ہی لے کے چلوں گا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ علی بن یقطین کا نام مشہور ہے، سنا ہوگا۔ علی بن یقطین حکومت نے آفر کر دی، کیا ہو آپ کو عہدہ دیتا ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا، عہدہ دیتے ہیں۔ ہم جیسا ہوتا نا، کہتا ہاں حکومت دے رہی ہے فوراً لے لو بھائی، ایسے ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا سر اٹھا کے بولیے گا کسی ساتھ، ہاں ایزی آ جائے نا تو کپڑے بڑے اچھے پہنے جاتے ہیں، ہاں اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی الہی بندہ آ جائے تو اس کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے۔ گھروں میں بھی مسائل، فردی زندگی، اجتماعی زندگی سب مخدوش ہو گئی۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے یہ اجنبی ہو گئی ہماری۔ جب اسے دعوت دی گئی کہ حکومت میں آؤ، اس نے امام سے رابطہ کیا، امام کاظم علیہ السلام سے رابطہ کیا کہ مولا مجھے اجازت ہے، مولا مجھے اجازت ہے کہ میں حکومت کو عہدہ قبول کر لوں۔ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے، اس صورت میں کہ اگر تیرے وہاں ہونے سے ہمارے محب حکومت کے ظلم و ستم سے بچے رہے،
اگر آج کے عہدیدار بھی اس نسبت سے جاتے ہیں تو جو ہے سوچئے گا ذرا، اگلا جملہ تو میں نہیں کہتا بھائی میں نے بھی سفر کرنا ہے، اس نسبت سے جاتے ہیں تو پھر تو علی بن یقین کی سنت و سیرت ہے، امام کاظم علیہ السلام کی اجازت ہے، اور جب امام اجازت دے دے تو پھر وہ کام عبادت شمار ہوتا ہے، اور اگر اس سنت و سیرت پہ عمل نہیں ہے تو معاف کرنا جدھر سے بھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس اجازت دی، اب امام نے جب اجازت دی ہے تو امام حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جب کسی کو کسی کام میں بھیجتا ہے تو امام اس کام کے کرنے والے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ علی بن یقین کو جب مل گیا عہدہ، امام علیہ السلام نے خط لکھا، اے علی بن یقین برادران اہل سنت کی طرح وضو کیا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس نے تعجب کیا خط میں، مولا نے یہ کیسے حکم دیا؟ اور میں اس پہ ایک سوال کرنے لگا مفتیان قوم سے، اپنے مفتیان قوم سے، بھائی امام کے حکم سے جو ان کے وضو پہ، توجہ ہے، امام کے حکم سے جو ان کے وضو پہ اس نے نمازیں پڑھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ قبول ہے، اس لیے کہ اطاعت امام میں ہے، جب امام جیسا کہے ویسا عمل کرو، یہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر امام کو چھوڑ دو پھر نہ دنیا میں کمال مل سکتا ہے نہ آخرت میں مل سکتا ہے، یہی انسان کا کمال ہے۔ وضو کر رہا ہے، ادھر دربار میں شکایت پہنچی۔ اب اس سے بھی ایک باریک بات ہے، امام علیہ السلام ہے مدینہ میں، یہ ہے بغداد میں، درمیان میں زمینی فاصلہ کتنا ہے؟ زمانی فاصلہ بھی ہے، زمینی فاصلہ بھی، کچھ چلے تو وقت بھی لگے گا، زمینی فاصلہ بھی ہے۔ امام علیہ السلام، اس امام کی عظمت میں میری جانیں قربان، امام علیہ السلام نے ایک اور خط بھی روانہ کیا جو بعین اس وقت پہنچا جب علی بن یقین اس حکومتی سسٹم کی جو سازشیں ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی، تو اسی وقت وہ خط پہنچا۔ یہ ہے امام کی حکمت، امام کا علم۔ علی بن یقین کے بارے میں شکایتیں ہیں، یہ تو ادھر مل گیا ہے، کاظم صلوات اللہ علیہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہو گیا ہے، یہ ادھر جا رہا ہے۔ ایک دن ہارون نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا کیا کرتا ہے، اور سب سے محرز واضح نشانی وضو ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرف ہے۔ اس نے چھپ کے دیکھا وضو کرتے ہوئے، امام کاظم علیہ السلام حضرت علی بن یقین اہل سنت کی طرح وضو کر رہے تھے۔ دربار میں آیا، درباریوں سے سخت باتیں کی، اسی وقت اسی دن خط پہنچا امام کا کہ اے علی بن یقین تیری ذمہ داری تمام ہو گئی، اب ہمارے طریقے سے وضو کیا کر۔ تحفظ دینا تھا، حفاظت دینی تھی، یہ ہے امام کا کام۔ علی بن یقین ایک خلا تھا، خلا سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ، خلا دیا ہے، اس نے فوراً امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، امام علیہ السلام نے اسے لوٹا دیا، ساتھ ایک چٹ بھی لے کے بھیجی، فرمایا کہ اس کی زیادہ ضرورت تمہیں ہے، ہمیں نہیں۔ واپس پہنچا، اسے تکلیف ہوئی دل میں کہ امام نے میری طرف سے ہدیہ قبول نہیں کیا، تو اس کی بھی شکایت پہنچی، دربار میں سے بلایا کہ کہا کہ اگر یہ بات ٹھیک نکلی کہ اس علی بن یقین نے یہ حلہ امام کاظم علیہ السلام کو بھیج دیا ہے تو میں آج ہی اسے قتل کر دوں۔ جب اسے دربار میں بلایا گیا، دربار میں علی بن یقین نے کہا جناب میرے غلام کو بھیجیے فلاں مقام پہ پڑھے،
یہ امام جب کسی کو کسی کام پہ بھیجتے ہیں، امام پھر اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں اگر کوئی امام کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو لمحہ لمحہ میں امام حفاظت کرے گا۔ اور شاید آپ کو بھی تجربہ، ہمیں بھی تجربہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، برادران اہل سنت دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط میں بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جواب ذہن میں نہیں آ رہا، پڑھا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا سوال کر دیا، فوراً جواب ذہن میں آتا ہے، فوراً جواب ذہن میں آتا ہے۔ تو 12واں امام جو پردہ غیبت میں نا، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم کسی علمی مشکل میں پھنسو اور تمہارے ذہن میں فوراً جواب آ جائے، اس مقام پہ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑتے بلکہ ہم تمہیں جواب عطا کر دیتے ہیں۔ امام کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے، یہ ہم ہیں جنہوں نے اپنے ائمہ کو تنہا چھوڑا۔ زندگی سنواریے اس نسبت سے کہ امام کی یاد کو دل میں اتاریے، لک لکائے زبان نہیں ہونا چاہیے، یہ سیرت و کردار لک لکائے زبان نہیں ہونا چاہیے، انسان کی وجود کے اندر اترے۔ جب یہ وجود کے اندر اترتی ہیں پھر کمال پیدا ہوتا ہے۔ اخلاقی کمال تب آئے گا جب سیرت اہل بیت کے ساتھ انسان متمسک ہوگا۔ روحانی کمال، معاشرتی کمال، ذہنی سکون، گھروں میں سکون، معاشرے میں سکون، یہ سب تب آئے گا جب امام کی بات کو اپنی بات پہ ترجیح دی جائے گی۔ ہم نے اپنی باتوں پہ ترجیح نہیں دی۔ میں طالب علم ہونے کے عنوان سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا۔ وہ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ، جب امام کے مقابل کھڑا ہوتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ امام کے مقابل میں بہت سارے لوگ ناسمجھی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امام قید خانے میں 14 سال زندان میں، آسان ہے مرنا؟ یہ کرونا آیا ہوا ہے، پابندی ہے، گھر میں بیٹھ کے ایک دن اپنے کھلے گھر میں بیٹھے، کتنی اذیت ہوئی، تنگ آ گئے، نفسیاتی طور پہ انسان تنگ آ گیا۔ امام جس قید خانے میں رہے وہاں نہ سورج کی کرنیں جاتی تھی نہ ہوا کی روشنی جاتی تھی۔ امام کو تاریخ نہیں، زندان سے نکال کے ایک کھلے گھر میں لے آئے، کھلے گھر میں، اس گھر میں کھلا سین ہے، کھلے کمرے ہیں، گھر میں لایا گیا۔ جب امام کو اس گھر میں لایا گیا تو امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حاکم نے کہا مولا، ہم نے آپ کو اس تاریک زندان سے نکال کے اس کھلے گھر میں لائے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ مولا نے فرمایا وہ تاریک زندان اس کھلے گھر سے بہتر تھا، کھلے گھر سے بہتر۔ مولا کیوں؟ فرمایا یہ سن رہے ہو نا چاروں طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں، گانوں کی آوازیں۔ مولا فرماتے ہیں گانوں کی آوازوں سے بہتر، کھلے گھر والی قید سے بہتر وہ تاریک زندان والی قید۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی
ماحول یہی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ہم اپنے گھروں میں امام کے بلانے کے لیے الاجل الاجل کہتے ہیں، وہ سامان فراہم نہیں کرتے۔ ہم سب اس بیماری، کوئی مولوی باز داروں میں باز داروں میں یہ نہ سمجھ لیتی ہے ہم کوئی بڑی چیزیں نہیں، ہم سب اس بیماری کا شکار ہیں۔ بچنا چاہیے اس کام سے جس سے امام نفرت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، 14 سال کی قید، 18 بیٹیاں 19 بیٹے، 7 بیٹے ملنے کے لیے گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم اہل بیت کے ساتھ۔ ہارون رشید مدینہ جب آئے تو اس نے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے یوں سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ یا ابن عمہ، اے میرے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول۔ ہارون رشید نے میرا سلام، امام موسیٰ کاظم ساتھ کھڑے تھے، رو کے کہا السلام علیکم یا ابتاہ، اے میرے بابا سلام۔ ہارون رشید حسد کی آگ میں جل کے کولا ہو گیا۔ جب دارالامارہ پہنچا نا، حکم دیا ابھی موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا جائے۔ عزاداروں، جب گرفتار کرنے والے آئے ہیں نا تو امام مصلی عبادت پہ نماز پڑھ رہے تھے، نیچے سے مصلی کھینچ لیا گیا، امام کو قیدی بنا لیا گیا، امام کا گھر سامنے تھا۔ امام نے اتنا فرمایا، اتنی اجازت دے لو میں اپنے گھر والوں سے مل لوں۔ کسی نے کہا تمہاری ضمانت کون دے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کس کی ضمانت؟ حضرت کاظم صلوات اللہ علیہ کی ضمانت کون دے گا؟ کسی مسلمان نے ضمانت نہیں دی۔ وہاں پہ ایک یہودی کی دکان تھی، عزادار یہودی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان قید کرنے والوں سے سپاہیوں سے کہا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہ آئے تو مجھے اس کی جگہ قید کر لینا۔ عزادار موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ سب مسلمان تو دے لیں گے، تو کیوں دے رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے آج پتہ چلا ہے آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے آپ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، 18 بیٹیاں، کسی نے آج تک آواز نہیں سنی۔ عزاداروں ایک جملہ اور سنیں گے، امام کی بیٹیاں ایک چادر تھی، چونکہ بناوٹ کے مذہب ہمیں نہیں جاتے، جو مقتل میں موجود ہے وہی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چادر تھی، سب بیویاں حجرے میں بیٹھی رہتی تھی، جب بیوی کوئی نماز پڑھنا چاہتی تھی وہ چادر لیتی نماز پڑھتی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم۔ اے حالت سکون میں رہنے والے مومن، تیرے گھر میں ایسی بھی ہے، سکون بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی شکایتیں ہیں کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی۔ امام تاریخ قید خانے میں بیٹھ کے کہتے ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مقام میں رکھا ہوا ہے جہاں میں اطمینان کے ساتھ تیرے ساتھ ہم کلام ہو سکتا ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم اہل بیت کے ساتھ۔ سید علی ابن طاؤس، مفاتیح الجنان، میرے دوست میرے عزیزوں، گھر جائیے گا، امام کی زیارت ضرور پڑھیے گا۔ امام کی زیارت کے بعد میں جتنی چیزیں ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا۔ سید علی ابن طاؤس نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، درود لکھا ہے امام کاظم پہ،
وہاں لکھتے ہیں حلیف سجدت طویلہ، لمبے لمبے سجدے کرنے والا، اللہ سے راز و نیاز میں گریہ کرنے والا، کثرت سے عبادت کرنے والا۔ اور اگلا جملہ ہے المقبور بالجور، قبر جتنی قید میں امام کو رکھا گیا، قبر جتنی، مفاتی میں ہے، جا کے پڑھ لیجیے، قبر جتنی۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ فی قہر السجون المعذب فی قہر السجون، جنہیں زندانوں کی گہرائیوں میں امام کو رکھ کے عذاب دیا گیا، اذیتیں دی۔ فی ظل المطامیر، مطامیر سمجھتے ہیں؟ کنواں، کنواں کھودا جائے نا، کنواں کھود کے جہاں سورج کی روشنی ہوا کا گزر نہ ہو، امام کو اس جگہ پہ قید کیا گیا۔ پھر فرماتے ہیں میرا سلام اس امام پہ جس کی پنڈلیاں زخمی تھیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم اہل بیت کے ساتھ۔ 14 سال زندان، مختلف ادوار میں قید، بصرہ، بغداد، آخری قید خانہ ہے سندھی بن شاہد کا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ یہ سب سے چھوٹا قید خانہ ہے، امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیٹنا چاہیں تو سیدھا لیٹ نہیں سکتے، ایک وقت میں 24 گھنٹوں میں ایک وقت میں 2 جو کی روٹیاں ملتی ہیں، ان میں روٹی اناج کم اور ریت اور کنکر زیادہ ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم اہل بیت کے سوا۔ ایک صحابی امام کا اس زندان پہنچا، زندان بان سے کہتا ہے کہ مجھے دکھا تو صحیح میرا مولا کہاں ہے، کہا مجھے اجازت نہیں ہے میں دکھا سکتا، کہا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے میں اپنے امام کو دیکھ سکتا ہوں، کہا ہاں ایک روشن دان ہم نے رکھا ہوا ہے جس سے ہم اس امام کی نگرانی کرتے ہیں، تو وہاں سے دیکھ لے۔ یہ صحابی کہتا ہے کہ میں اس روشن دان کے قریب گیا، قریب جا کے میں نے پورے قید خانے کو دیکھا، اور پھر میں نے مڑ کے ان زندان بانوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہاں امام تو نہیں ہے، کہا تم نے غور سے دیکھا نہیں ہے، کہا دیکھا تو ہے، وہاں ایک سفید کپڑا پڑا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا نہیں، یہ تیرا امام ہے جس کے وجود کو زندان کھا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غم اہل بیت کے سوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، باب الحوائج، سب کی مشکلات دور فرمائے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ باب الحوائج کی 18 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹی باپ کے سرانے گریہ نہ کر سکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 23 رجب کو، یعنی عجیب ہے امام کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی، 23 رجب کو زہر دیا گیا، 23 رجب کو، 23 رجب کو زہر دیا گیا، 3 دن تک، ذرا تصور کیجئے گا نا، جس قید خانے میں امام نصیدہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نصیدہ لیٹ سکتے ہیں، 3 دن تک تیرا اور میرا امام اس قید خانے میں زہر سے تڑپتا رہا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ، اجرکم اللہ۔ عزادار امام کو جب زہر دے دیا گیا نا، تیسرے دن 25 رجب کو امام کی شہادت ہوئی،
ہارون الرشید نے کہا 4 مزدوروں کو بلاؤ، رات کی تاریکی میں پل بغداد پہ جا کے رکھ دو۔ اللہ جانے میں سمجھا سکوں یا نہیں، یہ پل بغداد پہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ عزادار، یہ پل بغداد شہر میں آنے جانے والے تمام گھوڑا اونٹ سواروں کا رستہ تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر رکھ دو، رات کی تاریکی میں رکھو گے، جانوروں کو پتہ نہیں چلے گا، امام کا لاشا پامال ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا یہ کون تھا، لاوارث کر کے دفن کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ جب جنازہ رکھا گیا، ادھر کی سواریاں ادھر رک گئی، ادھر والی سواریاں ادھر رک گئی۔ اور میں عرض کروں گا موسیٰ کاظم، آپ کی لاش پامال ہونے سے بچ گئی، ہائے آپ کا جد مظلوم حسین، اور جس کا لاشا پامال ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ چند جملے اور سنیے گا، بیٹھ رہیے، چند جملے اور سنیے گا۔ امام کا لاشا بچ گیا۔ عزادارو، امام رضا علیہ السلام، بس ایک جملہ سنیے گا۔ امام رضا علیہ